السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام انوار رمضان۔ رمضان سن ہجری کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کو انوارات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کئی طرح کی روشنیاں ہیں جو انسان کے باطن کو منور کرتی ہیں اور اس کے اندر کے اندھیروں کو دور کرتی ہیں، اور یہ روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب اندر کا انسان روشن ہوتا ہے تو اس کا ظاہری طرز عمل بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ان انوارات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں عام عبادات کے علاوہ کچھ خصوصی عبادات کا بھی حکم دیا ہے۔ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو 10-10 دن پر مشتمل ہے۔ 1 سے 10 رمضان تک کے حصے کو پہلا عشرہ کہتے ہیں، 11 سے 20 تاریخ کے حصے کو دوسرا عشرہ کہتے ہیں، اور 21 سے آخری روزے تک کے ایام کو تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے۔ ان تینوں عشروں کی الگ الگ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے، دوسرا مغفرت، اور تیسرا نار جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے عشرے میں اللہ کی بے پناہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحم فرماتا ہے۔ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، نیکیوں کا اضافی صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ اس لحاظ سے اس ماہ میں کثرت سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری عشرہ نار جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان اور رحمت ہے کہ نار جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے بھی انسان کو صبح شام دعا کرنی چاہیے اور اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ غرض یہ کہ رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کے ذریعے معافی مانگ لے۔ قرآن کریم میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اعتدال کی راہ پر چلنے والوں کو پسند کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یتیموں کی دستگیری کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ترین بندے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح نیکیوں کی ترغیب دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے بھی اللہ کو پسند ہیں۔ چھوٹوں پر شفقت کرنے والے اور ماں باپ اور قرابت داروں سے حسن سلوک کرنے والے بھی اللہ کے پسندیدہ افراد میں شامل ہیں۔ تو اگر ہم ان صفات کو اپنا لیں تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے اور اپنی رحمت سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ کے انوارات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔